اور ہمیں وہ ہدایت یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو بھی کرو گے اس کا بینیفٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تم تک پہنچے گا, اور تم جو بھی کرو گے اس کا نقصان تمہیں ہوگا, کسی اور کو یعنی خدا کو نہ اس کا کوئی فائدہ نہ اس کا کوئی نقصان. آپ اس ہدایت کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پرابلم آ گئی نا مفتی صاحب یہاں پہ, وہ کسی انسان کی طرف سے آ رہی ہے تو مجھے کیسے معلوم وہ خدا کی طرف سے ہے یا انسان نے خود بنایا؟ نہیں, چونکہ وہ ہدایت میں دونوں چیزیں ہیں نا. ایک یہ بھی ہے کہ اس ہدایت میں خدا کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہے کہ نہ تو خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے, وہ انٹروڈکشن ہے نا. جی. اب ہم اس انٹروڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں, آگے والی بات بعد میں کریں گے, اس انٹروڈکشن کو سامنے رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں جو مذاہب ہیں ان میں کون کون سے مذہب پر آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جو ہر ایک مذہب ہدایت کو کلیم کر رہا ہے؟ بتائیے کس مذہب کو سامنے رکھتے ہیں. کسی کو بھی لے آئیے, اسلام کو چھوڑ کر, فی الحال اسلام کو بعد میں بات کریں گے. ہندوؤں کو لے آئیے. ہندوؤں کو لے آئیے. تو ہندوؤں میں جو ہدایت کا تصور ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہ ان کے بھگوان ہیں اور وہ میسج تو سیم ہی ہے مفتی صاحب. نہیں, میسج سیم نہیں ہے نا. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ خدا کا تصور ایسا ہونا چاہیے, نہ خدا ہم جیسا نہ ہم خدا جیسے. ہندوؤں میں خدا ہم جیسا بھی اور ہم بھی خدا جیسے ہیں. میں سمجھ گیا, صحیح آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو اس لحاظ سے تو وہ بیڈ ایگزامپل ہے پھر ہندو. تو ہندوازم ہو گیا ڈسکوالیفائڈ. جی. چلیں اب آئیے کرسچینٹی کو لے لیتے ہیں. ٹھیک, کرسچینٹی آ گئی. کرسچینٹی میں خدا کا تصور کیا ہے؟ کرسچینٹی میں خدا کا تصور یہ ہے کہ خدا ہم جیسا ہے, وہ شادی بھی کر رہا ہے, اس کی اولاد بھی ہو رہی ہے, وہ بایولوجیکل ہو رہی ہے بھائی, ویسے نہیں ہو رہی ہے, بایولوجیکل ہے, بیگوٹن سن ہے حضرت عیسیٰ. جی. تو ہمارے بھی بیگوٹن سن ہوتے ہیں اور خدا کے بھی ہیں, تو خدا ہم جیسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. اچھا, اور وہ خدا بھی ایسا کہ سولی پہ بھی چڑھ رہا ہے اور وہ کھا بھی رہا ہے, سو بھی رہا ہے, سارے کام کر رہا, تو پھر خدا ہم جیسا ہوا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کرسچینٹی کا جو تصور ہے ڈسکوالیفائڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. جوڈیزم کو لے لیجئے. اچھا, جوڈیزم میں خدا کا تصور آلموسٹ, میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں چلو وہی ہے جو اسلام میں ہے. مجھے بتائیے کہ جوڈیزم کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ جوڈیزم قبول کریں نہ کریں؟ جوز تو چاہتے ہیں آپ یہودیت, اسلام نہیں, یہودیت قبول کریں ہی نہ کبھی. یہودی تو یہ چاہتے ہیں, اور آپ قبول کرنا بھی چاہیں گے تو قبول نہیں کرنے دیں گے وہ. اگری. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسی ہدایت کہ جو صرف ایک خاندان کے لیے ہو, ایسی ہدایت کا ہم کیا کریں بھائی؟ خدا تو خالق ہے پوری انسانیت کا, ہدایت دے رہا ہے خاندان کو خالی. سمجھ گئے. تو یہودیت بھی ڈسکوالیفائڈ ہے. بچا کیا؟ اسلامی بچا نا, کہ جس میں خدا کا تصور وہ ہے کہ نہ ہم خدا جیسے نہ خدا ہم جیسا, اور تصور وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے, کسی ایک خاندان کے لیے نہیں, کسی ایک ذات اور برادری کے لیے نہیں ہے. اور روز اول سے ہے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا, بلکہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کے کنسسٹنسی کے ساتھ وہی پیغام ہے کہ خدا ایک ہے, وہ دکھے گا نہیں, نظر نہیں آئے گا, اس کی آپ مورتی نہیں بنا سکتے, اسی کی عبادت کرنی ہے. عبادت کے لائق وہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آدم اللہ کے رسول ہیں, ابراہیم اللہ کے رسول ہیں, ان کی عبادت نہیں کی جائے گی, یہ اوتار نہیں ہے خدا کے. تو مجھے بتائیں کہ جو موسٹ لاجیکل اور جو چیز سینس بنا رہی ہے وہ اسلام کے علاوہ اور کون دوسرا مذہب ہے؟ مجھے بتا دیجئے. کوئی نہیں. تو اب اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہماری بایسنس ہے تو یہ ایک ناانصافی والی بات ہو جائے گی. اس کو بایسنس نہیں کہا جاتا, اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہم نے ہر مذہب کو ٹیسٹ کیا, ایک ایسا اسٹینڈرڈ کے ساتھ ٹیسٹ کیا جو اسٹینڈرڈ سب کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے, اور اس اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کر سارے مذاہب جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, صرف اسلام ہی بچتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی لیے تو اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک وہی چلا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح کہہ رہے جی, آئی ایگری. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے ان تمام چیزوں پر ایگری کر لیا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے؟ ایک سوال اور کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے سوال بھی ہوں, لیکن وہ سوال چلتے رہیں گے. لیکن جب آپ نے یہ مان لیا کہ خدا ہے اور خدا کا تصور سب سے صحیح لاجیکلی, آپ نے بتایا نا لاجک کے بیسس پہ, آپ ہی نے ابھی بولا کہ وہ اسلام میں ہی ہے, تو پھر دیر کس بات کی؟ میں مانتا ہوں جی, آپ کے جی صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اور مذہب بچا نہیں. بالکل. تو بھائی اب یہ سوال جو باقی جو ادھر ادھر کے سوال ہیں وہ پوری زندگی پڑی ہے ان سوالات کو کرنے کے لیے,
وہ ہوتے رہیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی فلیکسیبل دی ہے کہ وہ کبھی بھی سوال کرنے سے نہیں رکے گی. ہمارے ذہن میں بھی سوالات آتے رہتے ہیں اور اپنے ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے رہتے ہیں. روزانہ سوال آتے ہیں, روزانہ جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کا شکر ہے. تو آپ کسی یعنی ایک چیز اگر آپ کو مل گئی اور آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں تو اس کو حق کو قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں, آپ اس کو حق نہیں سمجھ رہے ہیں تو بات الگ ہے. جی حق تو سمجھ رہا ہوں, لیکن اس کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب ایوری تھنگ ایکسپٹ کرنا ہے. اب ایوری تھنگ میں چونکہ بنیاد آپ نے ایکسپٹ کر لی نا, بنیاد آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا کوالیفائڈ آپ کو دکھ نہیں رہا. باقی آپ کو ایکس وائی زی کے اوپر کچھ کوشچن ہے, آبجیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوشچن ہے, وہ کوشچن آپ کے حل ہوتے رہیں گے بھائی. بنیادی طور پر آپ اگر یہ مان کے چل رہے ہیں, ہاں بنیادی طور پر آپ نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا, خدا کی صفات کو تسلیم کر لیا, خدا کی ہدایت کو تسلیم کر لیا, جن کے ذریعے ہدایت بھیجی جاتی ہے ان کو تسلیم کر لیا, سب کو تو مان لیا, بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. صحیح ہے, جب کچھ بھی نہیں بچا تو میرے بھائی اب دیر کس بات کی ہے, اور آپ اس پر قائم دائم بھی رہیے. جی جی نہیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا کلیئر سمجھایا اور آپ کی بات جائز ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ریلیونٹ, صحیح بات کر رہے ہیں, غلط بات نہیں کر رہے. ہاں واقعی. جی, تو آپ اگر یہ ساری چیزیں آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں تو اب آپ اعلان کر دیجئے کہ اب آپ ایکس مسلم نہیں ہیں. آپ اعلان کر دیجئے. جی, میں کلمہ پڑھ کے اپنی بات کریں. ایکس مسلم نہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ خود ہی پڑھ لیجئے اپنی زبان سے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب اپنا نام جو ہے نا یہ چینج کریں, یہیں پہ چینج کریں, یہیں پہ چینج کریں, ختم کریں اس کو. جی چینج کر دیتا ہوں, لیکن سوالات آتے رہیں گے, میں پوچھتا رہوں. بالکل کنٹینیو ہے, کنٹینیو. ہاں آپ آئیے, سوال کریں. بالکل رونا آ رہا ہے یار, میں الحمدللہ, الحمدللہ, عجیب سا فیل ہو رہا ہے. تھینک یو مفتی صاحب. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اس کی طرف سے, یہ اس کی طرف سے حق کے راستے پر چلنے کا ایک استقبال ہے. یہ اس نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو. یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور جو ایموشنز ہیں, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے. جب انسان کے دیکھیں, ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہولڈ آن, جب ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر بہت دنوں سے گرد و غبار پڑی ہوئی ہو نا, تو پھر اس کی جو شائننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ گرد اور دھول کو صاف کر دیں مثلا ٹیبل سے, تو وہ ایک دم شائننگ ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور اگر ہلکا سا پانی کا ڈراپ بھی اس پہ ڈالے نا, تو وہ بہت دور سے نظر آتا ہے, چونکہ گرد و غبار جو ہے وہ وہاں سے ہٹ چکی ہے. تو آپ کے دل سے جو گرد و غبار ہے وہ ایک حد تک صاف ہو چکا ماشاءاللہ, اس کے اندر شائننگ آ گئی ہے. تو شائننگ کا اثر یہ ہے کہ اس کی اب آنکھیں تو چھلکنی چاہیے ہی چاہیے, پانی تو پھر نظر آئے گا. مفتی صاحب نے لاسٹ ٹائم اگر میں غلط نہیں, انہوں نے بولا تھا جب ہماری بات ہوئی تھی کہ میں 2013 میں نے اسلام کو چھوڑا تھا. تو آپ خود سوچیں کہ 2013 سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ, مطلب کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا, کبھی بھی موت آ سکتی تھی, لیکن کیوں زندہ رکھا؟ کیونکہ پتا تھا کہ ہاں بندہ مخلص ہے, ہدایت کے دروازے بند نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی ہے ایک حساب سے, کیونکہ آپ کا جو یہ اشکالات تھے یہ ختم ہو چکے, اور آپ کو رکھا وہاں پر کہ نہیں اس کو میں پکا بندہ بناؤں گا. جیسے آپ نے بولا کہ میں سے پیدا مسلمان نہیں ہوا, اب لاجیکلی مسلمان ہو گئے آپ کے مطابق, ہے نا, ہو گئے نا پکے. ٹھیک ہے, تو مبارک ہے آپ کو. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ نے جو سوالات کے جواب دیے وہ بالکل ریزنیبل جواب تھے, اس میں شک و شبے کی وہ نہیں رہ گئی, کوئی وہ نہیں رہ گیا, آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. جی الحمدللہ, جی بہت شکریہ. چلیں, جزاکم اللہ خیرن. ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا, ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ایمان کو مضبوط کرے. آمین.